السلام علیکم، آواز نیوز کے ساتھ میں ہوں نعمان۔ سب سے پہلے آواز ہیڈ لائنز۔ ڈی پی او سرگودا ذوالفقار احمد کی ہدایت پر تھانہ ساہیوال کے ایس ایچ او عارف حسین نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مختلف علاقوں میں ریڈ کر کے منشیات فروش اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر کے 1 کلو گرام چرس، 1 عدد بندوق اور 3 عدد پسٹل برآمد کیے۔ ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے، مزید تفتیش جاری ہے۔ اوسی کچی لال کے نوائی علاقے موضوع گمانی کے رہائشی عبداللہ عزیز کی 6 ماہ پہلے بیٹی قتل کیس کے معاملے میں عدالت کے حکم پر آج موضوع گمانی یار شاہ قبرستان میں قبر کشائی کی گئی۔ لاش کے سیمپل ٹیسٹ کے نمونے بھی لیے گئے ہیں اور ذرائع کے مطابق خاتون نگینہ بی بی حاملہ بھی تھی۔ پنڈی گھیب کالج چوک تا قبرستان چوک کی سڑک سابقہ دور حکومت میں شروع ہوئی مگر ابھی تک مکمل نہ ہو سکی۔ پنڈی گھیب سابقہ دور میں شروع ہونے والی سڑک تعمیر نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے اہل علاقہ کو شدید مشکلات خصوصاً بارش کے بعد سڑک پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سڑک کی تعمیر نہ ہونے کے سبب دھول اور مٹی کے باعث شہری بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ شہریوں نے ارباب اختیار سے فوری طور پر اس سڑک کو تعمیر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں جدہ سعودی عرب سے حاصل کی گئی رپورٹ کے مطابق پاکستانیوں کو سعودی عرب سے واپس نہیں بھیجا جا رہا۔ پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سید المالکی کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کو سعودی عرب سے واپس نہیں بھیجا جا رہا۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سعودی سفیر نے کہا کہ صرف ان لوگوں کو واپس بھیجا جاتا ہے جن کے پاس ضروری دستاویزات نہیں ہیں۔ صرف پاکستانی نہیں، کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کے لیے قوانین ایک ہی ہیں۔ ان کے مطابق اقامہ اور ویزا رکھنے والوں کو واپس نہیں بھیجا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کے لیے ویزا پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ پنڈی بھٹیاں بائی پاس لاری اڈہ پر ضیاء پی سی او پہ چوری کی واردات، نامعلوم چور دکان کی چھت پھاڑ کر رسی کی مدد سے دکان میں اترے۔ دکاندار نے آواز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ چور میری دکان سے 2 لاکھ نقدی جو ایزی پیسہ کی رقم تھی، 1 لاکھ کے لوڈ کارڈ اور دیگر قیمتی سامان، چارجرز وغیرہ چوری کر کے لے گئے۔ جب میں صبح دکان پہ پہنچا تو سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ میں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی اور پولیس نے موقع واردات دیکھ کر کارروائی شروع کر دی۔ پنڈی بھٹیاں آئے روز چوری ڈکیتی کے وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے پولیس عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ 3 لاکھ روپے کا جان کر گئے نے جی، 2 لاکھ روپے نقدی ایزی پیسے کی رقم جمع دراز میں پڑی تھی، تو 1 لاکھ روپے کے کارڈ تھے اور جس میں 50,000 کے 1 لاکھ کے 50,000 کے جائز تھے، اور اس سے زیادہ جو قیمتی چارجر تھے وہ۔ یہاں آپ کو بریکنگ نیوز دے چلیں میاوالی سے، جہاں میاوالی کے نوائی علاقے تھل تگوال میں بیماری سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد کی جانیں چلی گئیں۔ ہیلتھ ٹیمیں روانہ ہو گئی ہیں۔ اس پر مزید بات کریں گے نمائندہ آواز نیوز طارق رحیم سے۔ طارق، کیا اپڈیٹ ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ ہاں جی بالکل، یہ میاں والی کے نوائی علاقہ تل تکوال میں واقعہ پیش آیا ہے، جہاں گزشتہ 4 روز کے دوران پر اسرار بیماری ایک ہی خاندان کے 6 افراد کی جانیں لے گئے ہیں۔ جمباک افراد کی خاندانی ذرائع کے مطابق چند روز قبل گھر کے ایک فرد کو بخار ہوا تھا، جو گردن توڑ بخار میں تبدیل ہو گیا اور وہ شخص دم گھٹنے سے تڑپ تڑپ کر جمباک ہو گیا، جس کے بعد یک کے بعد دیگر خاندان کے دیگر افراد کو بھی اسی قسم کے بخار سے موت ہونے لگی۔ جمباک افراد میں 2 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ جمباک افراد کی عمریں 6 سے 35 سال تک بتائی جا رہی ہے اور تمام جمباک افراد آپس میں بہن بھائی اور کزن لگتے ہیں۔ پر اسرار بیماری اور ہلاکتوں کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پایا جا رہا ہے، جبکہ محکمہ ہیلتھ کی ٹیمیں متاثرہ علاقے کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ جی پنڈی گھیب پولیس کی بروقت کارروائی۔ محمد ثاقب بعمر 17 سال کے ساتھ بدفعلی کرنے والا ملزم عبدالبشیر گرفتار۔ کھڑیا کیمپ میں ڈیمپر ڈرائیور زیڈ کے بھی تفصیلات کے مطابق چند دن قبل تھانہ پنڈی گھیب کے علاقے عبدالبشیر نے ہیلپر محمد ثاقب بعمر 17 سال کے ساتھ بدفعلی کر کے فرار ہو گیا، جس پر ایس ایچ او اور تھانہ پنڈی گھیب نے فوری کارروائی عمل میں لاتے ہوئے مقدمہ درج کر کے وکٹم محمد ثاقب کا علاج کرایا اور ملزم عبدالبشیر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جا رہا ہے، جس کو ٹھوس شہادتوں کے ساتھ چالان کیا جائے گا۔ موقع پر ڈی پی او اٹک سید خالد ہمنانی کا کہنا تھا کہ اٹک پولیس معاشرے میں چھپے ہوئے ایسے درندوں کو کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ رپورٹر ظہور احمد نظامی خبر شامل کرتے ہیں بھاول نگر کے شہر ڈاہر انوالا سے۔ فرینڈز 11 کرکٹ ٹیم کی شاندار کارکردگی پر عیسیٰ پیٹرولیم ڈاہر انوالا کے اونر، علاقے کی ہر دل عزیز شخصیات، متحرک نوجوان، سیاسی و سماجی رہنماؤں حاجی عثمان صادق
نعمان صادق چودھری نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کھلاڑیوں میں نئی یونیفارم تقسیم کیے اور حوصلہ افزائی کے لیے اعزازی ٹرافیاں دینے کی تقریب کا اہتمام کیا۔ 2.5 رن والا کی مختلف میچز میں شاندار تفصیلات کے مطابق فرینڈز 11 کرکٹ ٹیم 33-3 کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں عیسیٰ پیٹرولیم 2.5 رن والا کے اونر حاجی عثمان صادق چودھری اور ان کے بھائی نعمان صادق چودھری نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یونیفارم کی نئی کٹ لانچ کرنے کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس میں 2.5 رن والا پریس کلب کے سینئر صحافی، کالم نگار، چیئرمین، علمی، ادبی، سماجی، ثقافتی تنظیم روش انٹرنیشنل میاں احمد مستانہ سہروردی نے بطور چیف گیسٹ شرکت کی اور کھلاڑیوں میں عیسیٰ پیٹرولیم کی طرف سے نئی یونیفارم اور ٹرافیاں تقسیم کی۔ اس موقع پر تقریب کی چیف گیسٹ میاں میر احمد مستانہ سہروردی نے کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ پیٹرولیم 2.5 رن والا نوجوانوں میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے کردار قابل تحسین ہے۔ کھیلوں سے نوجوانوں کے کردار کو سنوارنے میں مدد ملتی ہے اور بہترین کارکردگی سے علاقے کا نام بھی روشن ہوتا ہے۔ سانگلہ میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی ملی بھگت سے جگہ جگہ ویگن اڈے قائم، لڑائی جھگڑے معمول بن گئے۔ بتایا گیا ہے کہ چیف آفیسر بلدیہ نے کئی سال سے بند بس اسٹینڈ کو بغیر بولی اشتہار کے شاہکوٹ روڈ پر چلنے والے مزدہ ویگن مالکان کے سپرد کر دیا۔ کلاک ٹاور چوک سے لے کر نہر رکھ برانچ تک مزدہ ویگن کھڑے رہنے سے ٹریفک بلاک رہنا معمول بن گیا، جس کی وجہ سے شہری لڑائی جھگڑے پر اتر آئے، جبکہ مقامی پولیس خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ غیر قانونی اڈے قائم ہونے سے ٹرانسپورٹوں کے بھی آپس میں لڑائی جھگڑے سننے میں آ رہے ہیں، جو کسی بھی وقت کسی مسافر کے لیے جانی خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ شہریوں نے ڈی پی او ننکانہ اسماعیل رحمان کھاڑک اور ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ بلدیہ شاہکوٹ کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے جگہ جگہ گندگی کا ڈھیر اور گندا پانی گلیوں، بازاروں اور سڑکوں پر کھڑا ہو گیا۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول شاہکوٹ کے ساتھ بڑے گندگی کے ڈھیر ہیں، جس سے بدبو کی وجہ سے شہریوں کا سانس لینا اور پیدل چلنا محال ہو گیا۔ شہریوں کی طرف سے متعدد بار میونسپل کمیٹی شاہکوٹ کو صفائی کے لیے درخواست دی گئی۔ میونسپل کمیٹی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، تاہم شہریوں کا ڈپٹی کمشنر ننکانہ راجہ منصور احمد سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ میلسی شہر میں کم سن بچے سے 50 سالہ شخص کی زیادتی، 1-5 پر کال سے پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ بچے کی میڈیکل رپورٹ کے بعد والد کی درخواست پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج حوالات میں بند کر دیا گیا۔ پولیس نے تھانہ سٹی میں درخواست دیتے شبیر احمد نے کہا کہ میرا بیٹا بعمر 8 سال قمر عباس نماز پڑھنے مسجد میں گیا، حفیظ میرے بچے کو بھلا پھسلا کر دربار پیر جھنڈی شاہ لے گیا اور میرے بچے کو اوندھا منہ لٹکا کر زیادتی کرنے لگا۔ میں اس کی تلاش میں نکلا تو درباری جھنڈی شاہ پہنچ کر ملزم کو دیکھا کہ وہ میرے بچے کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ یہ واقعہ کئی لوگوں نے دیکھا اور 1-5 پر کال کی تو پولیس تھانہ سٹی موقع پر پہنچ گئی۔ بچے کو میڈیکل رپورٹ کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ اس کی میڈیکل رپورٹ کے بعد مقدمہ درج کر کے ملزم حفیظ کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ شریف سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری رہنما پاکستان پیپلز پارٹی مخدوم سعید علی حسن گیلانی کے خلاف تھانہ اوچھ شریف میں ایک اور مقدمہ درج۔ بھائی ہی نے بھائی کے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ تفصیل کے مطابق اوچھ شریف میں سیاسی اناد دشمنی کا رنگ اختیار کر گیا۔ خاندانی جائیداد کی وراثت کے ساتھ ساتھ سیاسی اناد بھی وجہ تنازع رہی۔ مقدمہ مدعی مخدوم سید سہیل حسن گیلانی جو کہ موجود MNA کے بھائی ہیں، اپنے سوتیلے بھائی مخدوم سعید علی گیلانی کے خلاف دھمکیاں دینے اور اپنے باپ کے گھر مختار محل پر قبضہ کرنے کے الزامات پر تھانہ اوچھ شریف میں مقدمہ درج کروایا اور موقف اختیار کیا گیا کہ مجھے اور میرے چھوٹے بھائی مخدوم سعید سلمان حسن گیلانی کو دھمکیاں دینے اور قبضہ کرنے کے لیے فون بھی کیا، جس پر متعلقہ تھانہ اوچھ شریف میں درخواست دے کر مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ اس پر جب سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری رہنما پاکستان پیپلز پارٹی مخدوم سعید علی حسن گیلانی سے رابطہ کر کے موقف لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ماں باپ اور آباء و اجداد کی مزار پر حاضری دی ہے اور وہیں پر موجود میرے ماں باپ کا گھر ہے جہاں میں پیدا ہوا، میرا بچپن گزارا، میری دادی ماں مرتے دم تک وہیں تھیں اور وہیں رہیں، جس سے انہوں نے اس مرنے تک ایک گلاس پانی تک نہیں پوچھا۔ ان کے رحلت فرمانے کے بعد یہ لوگ زبردستی مختار محل پر قابض ہو گئے ہیں۔ میں چونکہ اپنی تعلیم کے سلسلے میں ملک سے باہر تھا، جب واپس آیا تو پھر
اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ 2 مرتبہ یہاں کا MNA منتخب ہوا، لیکن کبھی بھی ذاتیات کی سیاست نہیں کی۔ لیکن اب میں اپنی وراثتی جائیداد بھی لوں گا اور اپنا گھر بھی، کیونکہ مختار محل کا کل رقبہ 12 کنال ہے، جس میں میرا اور میرے بھائی مخدوم سید عامر شاہ کا حصہ تقریباً 8.5 کنال بنتا ہے۔ اس کے بعد کچھ حصہ میری دادی ماں کے نام ہے، لیکن انہوں نے ڈھونس ڈالی سے مختار محل پر قبضہ کر رکھا ہے۔ مزید میڈیا گفتگو میں کہا گیا کہ میں نے اپنے لیڈر بلاول بھٹو زرداری کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ رضا گیلانی کے سابق وزیر اعظم پاکستان مخدوم سعید یوسف رضا گیلانی کو بھی آگاہ کر دیا ہے اور اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت بھی مکمل کر لی ہے۔ اور تھانہ اور شریف پولیس کو کہا گیا ہے کہ آپ لوگ میرٹ پر کام کریں اور میرٹ کو ترجیح دیں، کیونکہ آپ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں اور قانون کے مطابق چلیں اور ہماری خاندانی جائیداد وراثت میں کسی ایک پارٹی کی سپورٹ سے گریز کریں۔ مزید کہا گیا کہ مقدمات میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور نہ ہی میں ان مقدمات سے گھبرانے والا ہوں۔ اس مقدمات کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ 2 دن پہلے مخدوم سید سہیل حسن گیلانی نے ایک غریب کی املاک پر قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کی، جسے عوام نے ناکام بنا دیا اور غریب کی سپورٹ کرنے پر ہی انہوں نے مجھ پر مقدمہ درج کروا دیا، جس پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ ان کی سیاست ہی یہ مقدمہ درج کروایا ہے۔ مقدمہ درج کروایا کر ہراساں کرانے کے بعد جب متعلقہ تھانہ اور شریف سے رابطہ کر کے موقف معلوم کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی سائل درخواست دے گا اور اس کی سنوائی ہوگی۔ کہا کہ ہمیں جو بھی سائل درخواست دے گا اس کی سنوائی ہوگی، کیونکہ ہم اپنی ڈیوٹی کریں گے اور ہماری ڈیوٹی امن و امان کو قائم رکھنا ہے۔ شمیم اختر، ملک تحصیل رپورٹ، آواز نیوز، اوچھ شریف۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ آواز انٹرٹینمنٹ کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔